مختلف جغرافیز کو ٹارگٹ کیا جائے گا بایولوجیکل وارفیئر کے تھرو. وائرسز ایسے چھوڑے جائیں گے جو خاص اس جینز کے اوپر افیکٹو ہوں گے. انفارچونیٹلی تھنک ٹینکس اور این جی اوز میں نان گورنمنٹ آرگنائزیشن جو کہ سوشیو اکنامک ڈیولپمنٹ، ہیومن رائٹس، ہیلتھ سیکٹر، ان چیزوں میں کام کرتے ہیں، ان میں انفلٹریشن ہو جاتی ہے انٹرنیشنل ایجنسیز کے ایجنٹس کی، اور وہ ڈیٹا کلیکشن کرتے ہیں. ہم سب کو یہ معلوم ہے کہ فیوچر میں جو سب سے ایکسپینسو پریشس کموڈٹی ہوگی وہ ڈیٹا ہوگا. جو مختلف کنٹروورسیز فیس بک کے لحاظ سے چل رہی ہوتی ہیں اور سوشل میڈیمس کے لحاظ سے کہ یہ لوگ ڈیٹا کلیکٹ کرتے ہیں، دے شیئر دیٹ ڈیٹا. تو وہ ڈیٹا کلیکشن جو ہے وہ این جی اوز کرتی ہیں. اب اس کو یہ کلاسیفائی کرنا کہ یہ بالکل انوسنٹ سبجیکٹ ہے یا بلیک ہے، آئی تھنک اٹ فالز ان ٹو گرے. اس کو میں فی الحال تو یہ کہوں گا کہ وہ ہے کانسپریسی تھیوری ہے کہ ڈیٹا جو جینیٹک ڈیٹا ہے اس کو اکٹھا کر کے مختلف جغرافیز کو، چاہے وہ ملک ہیں یا ملکوں کے اندر کے حصے ہیں یا کوئی ریجن ہے مختلف ملکوں پر مشتمل، مختلف جغرافیز کو ٹارگٹ کیا جائے گا بایولوجیکل وارفیئر کے تھرو. وائرسز ایسے چھوڑے جائیں گے جو خاص اس جینز کے اوپر افیکٹو ہوں گے. تو یہ چیزیں ابھی تک کوئی اس کی سالڈ ایویڈنس نہیں ہے. کانسپریسی تھیوری میں یہ ہے، بٹ اٹ از دیئر اینڈ لاٹ آف پیپل بلیو کہ یس دس از ہیپننگ. کووڈ کے بارے میں بھی بیک گراؤنڈ میں کانسپریسی تھیوریز اسی قسم کی چل رہی تھیں. جہاں تک ہمارے ہاں این جی اوز کی بات چیت ہے، یس یو آر رائٹ. ایبٹ آباد میں جب اسامہ بن لادن والا ریڈ ہوا تھا، اٹ واز آئی تھنک مئی 2011، تو اس میں ایک بڑی امپورٹنٹ این جی او سیو دا چلڈرن اف آئی ایم ناٹ رانگ، ان کا رول تھا جو یہ پولیو سے ریلیٹڈ ہے. اور اس طرح سے آپ دیکھیں کہ ایک زمانہ تھا آج سے کوئی 10 سال پہلے کہ سکھر جیسے شہر میں آپ کو بہت ساری انٹرنیشنل این جی اوز ملتی تھیں جس میں فارنرز کام کر رہے ہوتے تھے، آپ کو مشنریز ملتے تھے. تو وہ ایک افغان وار جو چلی 2001 سے لے کر ابھی ریسنٹلی جب ختم ہوئی لاسٹ ایئر اگست 2021 میں، وہ تقریباً 20 سال جو ہے وہ ہمارا ملک جو ہے اس میں بڑی انفلٹریشن ہوئی تھی. اس کو صاف کرنے میں، اس کو نکالنے میں کافی ٹائم لگا. بٹ یس این جی اوز آر ایٹ ٹائمز یوزڈ بائی ایجنسیز، انٹرنیشنل ایجنسیز فار دیئر پرٹیکولر پرپزز. کے ایل بی ایکٹ جو تھا اس میں پاکستان اور یونائٹڈ اسٹیٹس اسٹریٹجک پارٹنرز بن گئے تھے، اور اس میں پاکستان میں فنڈنگ بھی بڑی آئی تھی، مگر اس سے پاکستان میں فارنرز کا انفلکس بھی بہت ہوا تھا، اور وہ انفلکس جو تھا ان چیکڈ تھا. یہ آپ کو یاد ہوگا جب حسین حقانی صاحب ایمبیسڈر تھے یونائٹڈ اسٹیٹس میں پاکستان کے، اس زمانے میں ایک یہ کنٹروورسی ہوئی تھی کہ جی بغیر کسی اسکروٹنی کے ویزے جاری کرتے ہے پاکستان ایمبیسی ان واشنگٹن یا اس کی کاؤنسلیٹس. یہ ساری کنٹروورسی تھنگ کوئی اس کے بہت بعد میں کچھ پروو نہیں ہوا، مگر 2009 سے 2011-12 تک بہت انفلکس ہوا. 2011 بڑا امپورٹنٹ ایئر تھا پاکستان میں. پہلے ریمن ڈیوس ہوا مارچ 2011 میں، اس سے ایک دم سے پاکستانی میڈیا میں بات آئی کہ بھائی یہ ایک امریکن
ایکس سروس مین جو پرانا فوجی ہے وہ ایک پرائیویٹ سیکیورٹی ایجنسی کے انڈر پاکستان میں کیا کر رہا تھا، اور اس نے جس طرح اپنے فائر آرم کا استعمال کیا بیکاز ہی سیڈ دیٹ ہی فیلٹ تھریٹنڈ. تو یہ کیا طریقہ کار ہے؟ ہاؤ کم فارنرز آر سو freely roaming around alone and using firearms? Why did he feel threatened? What was he doing in Pakistan? تو ان چیزوں سے پھر اس کے بعد مئی میں اسامہ بن لادن والا ریڈ ہوا ایبٹآباد میں، اور اس کے بعد نومبر میں سلالہ پہ فائر ریڈ کیا یو ایس گن شپس نے آن پاکستانی پوسٹ. تقریباً 34-35 پاکستانی سولجرس دے امریز شہادت دیں. یہ وہ واقعات تھے جس سے ایک دم سے اویئرنیس کریٹ ہوئی کہ یار یہ کیا ہو گیا. اینڈ دین سلولی اینڈ گریجولی جیسے جیسے ٹرمز پوری ہوئیں، پاکستانی گورنمنٹ نے ایکسٹینشنز ویزوں میں ان فارنرز کی نہیں کی جن کی وہ سمجھتے تھے کہ ان کو کوئی ضرورت نہیں ہے پاکستان میں رہنے کی، بائی آر دے ہے. اس کے اوپر پاکستان کی ویسٹرن ورلڈ کے ساتھ کافی تلخیاں کریٹ ہوئی، اور جو فری یا آپ کہہ لیں لبرل ایکسیس تھی پاکستانیوں کی ان یونائٹڈ اسٹیٹس، ان یورپ، وہ کافی حد تک چیک ہوئی. پاکستانی سویلینس کو ویزے نہیں ملتے تھے. بزنس مین جو کہ بہت ریگولرلی وزٹ کرتے تھے یورپ امریکہ، ان کو ویزے نہیں ملتے تھے. اور پاکستانیوں نے یہی ایک کوئٹ پرو کو کے پوائنٹ آف ویو سے ویزے پالیسی اپنی بہت سخت کر دی. تو یس اس کا امپیکٹ تھا، اور اس میں کچھ این جی اوز کا کور بھی شامل تھا. پاکستانی تھنک ٹینک کمیونٹی جو ہے وہ کافی کمزور ہے. اگر ہم انٹرنیشنلی دیکھیں تو انٹرنیشنلی ریکگنائز تھنک ٹینکس جو ہیں پاکستان میں وہ کوئی 19 کے قریب ہیں، 19 یا 20 ہیں. اور اگر ہم ویسے دیکھیں کہ پاکستان میں رجسٹرڈ تھنک ٹینکس کتنے ہیں تو وہ may not be very clear about the figure, but it has to be something between 50 to 100. But most of them are dormant. کام نہیں کرتے وہ. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو ہمارے لیڈنگ تھنک ٹینکس ہیں ان کو مینلی فنڈنگ آ رہی ہے کسی منسٹری سے یا ڈیفنس سروسز کی طرف سے، یا پھر ان کو انٹرنیشنل این جی اوز فنڈ کر رہے ہیں. وہ پروجیکٹس اس قسم کے کرتے ہیں. فار ایگزامپل اگر افغانستان پہ کوئی کر رہا ہے یا ریفیوجی کرائسس پہ کر رہا ہے یا جینڈر بیلنس کے اوپر کر رہا ہے، ویمن رائٹس پہ کر رہا ہے، تو اس کو انٹرنیشنل فنڈنگ بھی ملتی ہے. مگر جو پرائمریلی ہمارے پاس مین لیڈنگ تھنک ٹینکس ہیں، دے آر فنڈیڈ بائی ایدر منسٹری آف فارن افیئرز یا منسٹری آف انفارمیشن یا منسٹری آف ڈیفینس. ان سے وہ فنڈنگ لے کر چلا رہے ہیں. پاکستان میں جو یہ آپ کے لیڈنگ تھنک ٹینکس ہیں وہ مینلی تو اسلام آباد میں، بٹ ویری انٹرسٹنگلی جو پاکستان کا اولڈسٹ تھنک ٹینک ہے وچ از پاکستان انسٹیٹیوٹ آف انٹرنیشنل افیئرس PIIA. It was founded in 1948. It is located in کراچی، اور وہ بہت زبردست کام کرتے ہیں and they are very credible. اس کے علاوہ جو پاکستان میں لیڈنگ تھنک ٹینکس ہیں اس میں IPRI آ جاتا ہے، انسٹیٹیوٹ آف پالیسی ریسرچ اسلام آباد. اس میں ISSI آ جاتا ہے، انسٹیٹیوٹ آف اسٹریٹجک اسٹڈیز اسلام آباد. یہ منسٹری آف فارن افیئرز اس کو فنڈ کرتا ہے. اس کے علاوہ ہمارے پاس جو اکنامکس اور سوشل ڈیولپمنٹ کا لیڈنگ تھنک ٹینک ہے جس کو انٹرنیشنلی بھی کافی ریکگنیشن حاصل ہے، وہ SDPI ہے، سسٹینیبل ڈیولپمنٹ پالیسی انسٹیٹیوٹ. دنیا میں اس وقت 7500 تھنک ٹینکس ہیں ریکارڈڈ، اور اس میں سے 1800 سے زیادہ تو صرف یونائٹڈ اسٹیٹس میں ہے. دوسرے نمبر پہ چین آتا ہے، مگر وہ چین کے نمبر جو ہیں وہ کافی کم ہیں، دے آر اباؤٹ 512. مگر ویسٹ کو اوور آل آپ دیکھیں تو تقریباً اس 7500 میں سے 2/3 جو ہے وہ ویسٹ میں ہے تھنک ٹینکس. وہ تھنک ٹینکس جو ہیں آج کل کے دور میں وہ ٹولز آف پروپیگیشن اینڈ پروجیکشن آف دیئر پالیسیز ہیں.
اور وہ اکیڈیمک کمیونٹی کو استعمال کرتے ہوئے اپنا نیریٹو جو ہے وہ پروجیکٹ کرتے ہیں. فرانس میں ڈسکشن شروع ہوئیں، پولیٹیکل ڈسکشن شروع ہوئیں ان 16th and 17th سینچری. تب وہاں پر ایک تھنک ٹینک کی بنیاد رکھی گئی بیسیکلی، اور پیرس میں جو ہے وہ پہلا تھنک ٹینک رکھا گیا. اس کے بعد جو بیسیکلی تھنک ٹینکس ہماری ہسٹری میں نمودار ہوئے وہ ہوئے لیٹ 19th سینچری میں، جس میں جو پہلا تھنک ٹینک آیا وہ تھا 1831 ارلی 19th سینچری میں. 1831 میں روسی آیا. روسی از رائل یونائٹڈ سروسز انسٹیٹیوٹ. یہ منسٹری آف ڈیفنس کا، یو کے گورنمنٹ میں منسٹری آف ڈیفنس کا تھنک ٹینک ہے آج بھی. سو جو آج کے لیڈنگ تھنک ٹینکس ہیں ان میں جو سب سے پرانا تھنک ٹینک ہے وہ برٹشرس کا ہے، روسی، بیسڈ ان لنڈن 1831. اس کے بعد جو تھنک ٹینکس آئے وہ آئے، فیبین سوسائٹی آیا یورپ میں 1884 میں، اور کارنیگی آیا 1910 میں. کارنیگی کے بعد پھر بروکنگز آیا ان 1960. سو دیز آر دی اولڈسٹ تھنک ٹینکس. اور یہ بیسیکلی اس زمانے میں ان کو تھنک ٹینک نہیں کہا جاتا تھا. سیکنڈ وار کے زمانے میں یہ زیادہ چیز سامنے آئے. اس زمانے میں ان کو کہتے تھے برین باکسز. تھنک ٹینک کی ٹرم سیکنڈ وار کے بعد 1945 کے بعد آئی، جب امریکن تھنک ٹینکس کیم اپ ایٹ دا ورلڈ اسٹیج. آپ دیکھیں اس سے پہلے جو زیادہ اس قسم کے ورلڈ میں لیڈرشپ تھی یا جو پالیسی فیصلے ہوتے تھے یا ڈیسیژنز ہوتے تھے وہ سارے یورپ میں ہوتے تھے. سیکنڈ وار کے بعد وہ شفٹ کیا، یونائٹڈ اسٹیٹس کیم اپ ایز دا نیو ورلڈ لیڈر، اور پھر تھنک ٹینکس دے اسٹارٹڈ اسپراؤٹنگ ان یونائٹڈ اسٹیٹس، اور پھر برین باکسز سے ان کا نام تھنک ٹینک پڑا. سو دس از دی بیسک پرپز behind the think tank, to analyze, research, analyze and recommend.